سے پہلے سب سے بیٹر طریقہ یہ ہے، ٹائم تھوڑا ضرور لگے گا، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے، اس کے بعد پھر حافظ قرآن بنانے کے بعد ان بچوں کو اسکول میں بھیجیے۔ اور میں اسکول کے پرنسپل ڈائریکٹروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بیکاز آئی ایم اے ڈائریکٹر، حضرت مولانا بھی ڈائریکٹر ہیں، پرنسپل ہیں، میں بھی ہوں۔ آج 26 جنوری ہے، آج 26 جنوری میں کیا کرائیں گے پتہ ہے؟ پیٹ میں درد ہوگا اسکول کے ڈائریکٹر کے جو لوگ کراتے ہیں ایسا، بھیا برا مت ماننا، شریعت کا تقاضا میں بول رہا ہوں، میں ایک عالم دین۔ بچوں کو اسپورٹ سکھائیے، کرتویہ دکھائیے، منع نہیں، بچوں سے اور اسپیچ دلوائیے، جتنا بھی ہنر ہے، مورل ہے، ہڈن اسکل ہے، آپ شو کرائیے لوگوں کے بیچ میں۔ لیکن ایک دو چیز بہت غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ بچوں کو جو گانا ڈانس سکھاتے ہیں، کیا ہونے والا ہے گانا ڈانس؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کے علاوہ اور کچھ کرائیے اپنے بچوں سے۔ وہاں پہ پربھات پھیری کراتے ہیں، کتنا مرتبہ فون آ گیا، بولا مولانا ہمارے اسکول میں بڑی بڑی بچیاں ہیں، پربھات پھیری کرائیں، سب لوگ کراتے ہم نہ کرائیں تو؟ ہم نے کہا کہ بھئی کیا فائدہ ہوگا آپ کے پربھات پھیری کا؟ ہم نے کہا کہ لڑکوں کو نکال دیجئے، بچی چھوٹی چھوٹی نکال دیجئے پربھات پھیری۔ ہم نے کہا کہ پربھات پھیری بھی ضروری ہے کیا؟ جھنڈا پھہرانے کے ساتھ ساتھ میں؟ بولا سب لوگ نکالتا، ہم نے نکالیں گے ہماری بدنامی ہوگی تو؟ ہم نے کہا کہ پربھات پھیری عموماً اس لیے نکالتے ہیں، دکھایا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے بچوں کو دل میں امنگ ہو۔ ایک طرح سے سوٹ بوٹ بچے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو دوسرے بچے بھی دیکھ کر ارے کتنا اچھا بچہ ہے، دیکھو دکھنے میں لگ رہا ہے، اس کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمارے اسکول کا پرچار ہوگا، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جو بڑی بچی ہے ان کو مت لے کے جاؤ۔ بہت سے اسکول والے تو بچیوں کو بھی، جو بڑی بڑی جوان بچیاں ہوتی ہے ان کو بھی سڑکوں کے اوپر بھیج دیتے ہیں کہ پربھات پھیری کراؤ۔ جن کو کرانا ہے کرائیے، لیگلی اعتبار سے کوئی ضروری نہیں پربھات پھیری کرانا۔ جھنڈا پھہرانا وہ ضروری ہے اکارڈنگ ٹو دا انڈین کانسٹیٹیوشن، وہ کرائیے، لیکن اسکول کے اندر گانا ڈانس سکھاتے ہیں، اس کے بجائے آپ اسلامک ہسٹری کے اوپر، اتہاس کے اوپر بتائیے نا کہ 26 جنوری کیوں ہوا، 26 جنوری کو کیا ہوا تھا، 26 جنوری ہم کو کیسے ملا۔ 26 جنوری 1950 کے اندر، 1950 26 جنوری کو اس دیش کے اندر سمویدھان لاگو ہوا تھا، اور 26 نومبر 1949 کو سمویدھان ایکسپٹڈ، قابل قبول ہوا تھا، مانا گیا تھا، اور اسی 26 جنوری کو پورے بھارت کے اندر وہ قانون نافذ کیا گیا تھا۔ اسی لیے ہم اس دن جھنڈا پھہراتے ہیں کہ ہمارے اس دیش کا جھنڈا، ہمارے دیش کا سمویدھان بلند رہے۔ لیکن آج سمویدھان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی، کن کے ذریعے؟ منوسمرتی کے ذریعے، منوواد کے ذریعے، بھگوادھاری کرپٹ لوگوں کے ذریعے سے۔ اور سب سے پہلے وہ ٹارگیٹ کن کو بنائے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں 26 جنوری ملی ہے ٹوپی داڑھی والے کی قربانی کی وجہ سے۔ اور ٹوپی داڑھی والے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی، جہاں مکتب ہوتے ہیں، جہاں پر مولانا حفاظ کرام بیٹھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ آسام کے اندر 350 سے ادھک مدرسے بند کر دیے گئے، سرکار کے فنڈ سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ آسام کے مدرسے، وہاں کے منسٹر نے کہا کہ جب مدرسوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے تو ہم بھگوت گیتا کو بھی نافذ کریں گے، نہیں تو ہم مدرسوں کو فنڈ نہیں دیں گے، ان مدرسوں میں تالے لگا دو۔ 300 سے ادھک مدارس بند کیے گئے۔ اتر پردیش کے اندر بھی کوشش کی جا رہی ہے وہاں کے مدارس کو بند کرنے کی، یعنی مدارس کو بند کرو تاکہ ٹوپی داڑھی والے کم پیدا ہوں گے، اور ان مسلمانوں کی شریعت کمزور ہوگی، مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوگا۔ اپنا حق حقوق لینے کے لیے جو مسلمان میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ سالم قرآن کی روشنی میں بولتا ہے، مولانا صابر صاحب احادیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اور دوسرے علماء کرام جو شریعت کی بات کرتے ہیں وہ بات کرنے والا نہیں ہوگا، اور اس دیش میں ہم بڑی آسانی سے ہم بھگوا دہلا دیں گے اس پورے دیش کے اندر۔ میں نے کئی جگہ تقریر میں یہ بات کہی ہے،
ہم نے کہا ہے کہ جب انگریز اس دیش میں آیا تھا تو انگریز کے مقابلے میں کوئی مائے کا لال کھڑا نہیں تھا. اگر انگریز کے سامنے میں سینہ تان کر کوئی کھڑا تھا تو مدرسے سے پڑھنے والے مولانا قاسم نانوتوی کھڑے تھے, مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کھڑے تھے, اور مولانا جعفر تھانیسری کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے, جو اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہوئے. دیش کو آزاد کرانے کے لیے انگریز سے مقابلے کے لیے مولانا فضل حق خیر آبادی 4 سال تک مالٹا کی جیل کے اندر رہے, جزیرے انڈمان نکوبار کے اندر رہے, وہ وہیں پر دفن ہو گئے. کہاں سے پڑھ کر نکلے تھے؟ بتاؤ آسام کے حکومت میں بیٹھنے والے کرپٹ لوگوں, بتاؤ اتر پردیش کے بے نیت بے غیرت لوگوں, مدارس کے اوپر شک کی نگاہ سے اپنی نگاہ ڈالنے والوں, اگر علماء کرام نہیں ہوتے تو یہ بھارت آزاد نہیں ہوتا تھا. 70,000 علماء کرام کے پھانسی کے پھندے پر اگر نہیں لٹکتے تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا تھا. بڑی لمبی تاریخ ہے. توپ کے سامنے میں کھڑے ہونے والے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے. حافظ ضامن شہید کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے. مولانا عبدالرشید گنگوہی کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے. اور سر سید احمد خان کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے. ایک لمبی تاریخ ہے. مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والوں نے اس دیش سے ظالم انگریز کو بھگایا تھا, اور آج بھی تم مدرسوں کو بند کر رہے ہو. کر لو مدرسے کو بند, تمہارے بھیک کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم اپنی 2 روٹی کھاتے ہیں, 1 روٹی کھائیں گے, 1 روٹی مدرسے کے اندر استاد کو بھیج کر دیں گے, ہم اپنے مدرسے کو چلاتے رہیں گے. کیوں؟ اگر انگریز کے بعد اب چین جاپان والا اگر ہماری اس دیش میں حملہ کرتا ہے تو سنو آسام حکومت والوں, اتر پردیش کے کرپٹ لیڈروں, سنو, اگر سب سے پہلے چین جاپان کی فوج سے مقابلہ اگر کوئی کرے گا تو وہ سب سے پہلے مدارس سے پڑھ کر نکلنے والے سر پر ٹوپی اور داڑھی والے علماء کرام ہی ہوں گے جو ان کا مقابلہ کریں گے, تمہارا فوج نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے چونکہ جب دیش پر کوئی بات آتی ہے دشمن کی طرف سے تو علماء کرام اپنی شریعت پر نہیں بلکہ یہ کہہ کر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ دشمن ہمارے دیش پر حملہ کرنے والا ہے, اسی لیے ہم ان کا مقابلہ کریں. انگریزوں سے ایسا ہی کیا. مولانا حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا انگریز کے فوج میں کوئی داخل نہیں ہوگا, فتویٰ دے دیا. مولانا جوہر نے کہا کہ پھانسی لگ جائے گی حسین احمد مدنی. انہوں نے کہا کہ پھانسی تو دور کی بات ہے. اپنا صندوق کھولا, نکالا, سفید کپڑا سر پہ باندھا, کہا یہ میرا کفن ہے, یہ میں لے کے گھومتا ہوں. یہ ہوتے ہیں مدارس کے فضلاء جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر پڑھا لکھا طبقہ سماج ہوگا تو انشاءاللہ ہم کہیں, ابھی ایک بل آیا, آپ لوگ پریشان ہیں, اے کسان بل کیا, کسان بل کیا, بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے سمجھتے ہیں کسان بل کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مکئی اور گیہوں ہوتا ہے تو ٹریکٹر میں ڈال کے گلاب باغ جاتے ہیں اور وہاں پر جو زیادہ بھاؤ دیتا ہے ہم اس کو بیچ دیتے ہیں.